السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، عشر مبشرہ، سابقون الاولون، مہاجرین حبشہ، مہاجرین مدینہ، انصار مدینہ، اصحاب بدر، اصحاب احد، اصحاب خندق، اصحاب بیعت رضوان، اصحاب فتح مکہ، حتیٰ کہ طلقاء میں بھی اگر کسی نے احسان کی روش اختیار کی، احسان کی روش من بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد جو مسلمان ہوئے، طلقاء مؤلفۃ القلوب، ان کے بارے میں بھی قرآن کی نص ہے، اگر انہوں نے احسان کی روش اختیار کی تو اللہ کا وعدہ یہ ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ کا ان سے نہایت حسین وعدہ ہے۔ ہاں، شرف صحابیت کے لیے ایک معیار ہے، ایک اہلیت ہے، ایک پہچان ہے، ایک معرفت۔ معرفت صحابہ باقاعدہ سیرت کا، آثار کا ایک مضمون ہے کہ ہم صحابہ کو کیسے پہچانیں گے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں وارد ہوئے، انصار مدینہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے، ہر ایک کا ارادہ تھا، ہر ایک کی منشا تھی، ہر ایک کی چاہت تھی کہ حبیب پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے شرف میزبانی بخشے۔ ہر ایک آگے بڑھ چڑھ کر میرے آقا علیہ السلام کو دعوت دے رہا تھا۔ اتنے میں ایک شخص آیا، اس نے میرے آقا و مولا علیہ السلام سے کہا کہ یا رسول اللہ، رسول اللہ کہا، وہی صیغہ خطاب جو انصار استعمال کر رہے تھے، وہی صیغہ خطاب، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ میرے گھر میں قیام کریں، مدینے کا سب سے شاندار گھر جس میں زیادہ سہولت ہے۔ منافق کی اصل منافقت تو باطن میں ہوتی ہے، لیکن ریا بھی تو منافقت کی بہن ہے۔ ریا اس کی زبان پر ظاہر ہو گیا۔ میرے آقا نے اپنی کسوہ کی مہار اس کے گردن پر ڈال دی، فرمایا یہ اونٹنی اللہ کی طرف سے مامور ہے، یہ جہاں بیٹھ جائے گی میں وہاں فروکش ہوں گا، قیام کروں گا، سکونت اختیار کروں گا۔ اب توجہ فرمائیے، میرے آقا و مولا علیہ السلام کی منشا یہ تھی جس کا آپ نے ذکر نہیں فرمایا تھا، اظہار نہیں فرمایا تھا کہ میں اپنے ننہیالی رشتہ دار حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر قیام کروں۔ تو یہ جو اونٹنی ہے یہ مامور من اللہ تھی، جس طرح میرے آقا نے فرمایا۔ وہ جو مامور من اللہ قصوہ تھی، اس نے میرے آقا و مولا علیہ السلام کی تکوینی اطاعت کی، جہاں آپ چاہتے تھے وہاں گھٹنے ٹیک دیے۔ وہ منافق ظاہر ہو گیا، اس نے رسول اللہ کہا تھا، حبیب اللہ کہا تھا، لیکن ظاہر ہو گیا، اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا تھا۔ ریا کے لفظ نے اس کو ظاہر کر دیا۔ ایک دفعہ سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے آقا سے فرمایا، یہ قصہ بہت تفصیل کے ساتھ حضرت روم نے لکھا ہے،
کہ یا رسول اللہ اگر آپ چاہیں تو میں ایک ایک منافق کو ظاہر کر دوں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ زید، یہ سب کچھ میری وجہ سے آپ کو معرفت نصیب ہوئی ہے نا، خاموش رہو۔ آپ کیا چاہتے ہو کہ پھر بعد میں لوگ یہ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم فداہ ابی و امی اپنے ساتھ والوں کو مارتا تھا؟ اس طرح حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ امین الامت کو میرے آقا نے منافقین کے بارے میں بتایا تھا۔ اب صحابہ کے لیے اہل علم نے اہلیت کی شرائط 3 لکھی ہیں۔ پہلی شرط کہ میرے آقا کا دور ناسوتی، یہ نقطہ قابل غور ہے، دور ناسوتی اس لیے کہ ملائے اعلیٰ میں، عالم مثال میں، اعلیٰ علیین میں، مقام محمود پر رب جلیل کے قرب میں تو میرے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام اب بھی حیات ہیں، قبر اطہر میں حیات ہیں۔ یہاں ناسوتی زندگی، جس نے ناسوتی زندگی میں بعثت کے بعد میرے آقا و مولا علیہ السلام کا ناسوتی زمانہ ایمان کے ساتھ پایا، دیکھنا شرط نہیں۔ حضرت ابو فقیہ پیدائشی نبی نہ تھے، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم پیدائشی نبی نہ تھے، حضرت نہدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدائشی نبی نہ تھے، لیکن یہ سب صحابہ اور صحابیہ ہیں۔ میرے آقا کا ناسوتی زمانہ ایمان کے ساتھ پایا۔ دوسرا، ارتداد سے محفوظ رہا۔ تیسری شرط، اہل بیت اطہار سے مودت رکھتا رہا۔ یہ صحابیت کے لیے شرط ہے۔ تو اس شرط پر پورے اترنے والے، ان شروط پر پورے اترنے والے تمام صحابہ نجوم ہدایت، الصحابی کالنجوم، ایک حدیث سے پاک ہے، گو کہ خبر واحد ہے لیکن معروف ہے، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذهم من بعدی غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم۔ الصحابی کالنجوم، امت کا متفق علیہ اعتقاد و مشرب ہے۔ الصحابۃ کلہم عدول، سارے عدول ہیں، ایمان کے درجات مختلف۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم سے بعض اوقات کوئی خلاف اولا بھی صادر ہو سکتا ہے، لیکن میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے صحابہ کا ذکر خیر کے ساتھ کرو۔ میرے آقا نے فرمایا کہ تم میں بعد والوں میں اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کر دے تو میرے صحابہ نے جو کھجور صدقہ کی اس کے برابر نہیں ہو سکتے۔ امیر المومنین باب العلم، ناصر المؤمنین، ناظر المؤمنین، مولا المؤمنین، امام الاولیاء سیدنا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ معارضہ ہوا، سخت وقت آیا، آپ کے خلاف لوگوں نے بغاوتیں کی، سازشیں کی، اذیتیں دیں۔ یہ اذیتیں یہاں تک پہنچ گئیں کہ باب العلم نے فرمایا یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام مجھے اپنے پاس بلا لو، تیری امت نے مجھے بڑی تکلیف دی۔ اس کے بعد آپ کی شہادت واقع ہوئی علیہ السلام۔ آپ جب صفین سے واپس آ رہے تھے تو دل بھرا ہوا تھا، آپ پر شام والوں نے اور شام والوں کے سربراہ نے سب و شتم بھی کیا، تو آپ کے صفوں کے کچھ لوگوں نے بھی جواب دیا۔ آپ نے ان کو روکا اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بیان کی کہ دیکھو، صدیق اور ملاعن، صدیقین اور لعانین ایک برابر نہیں ہو سکتے۔ صدیق کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ لعنت کرے، یہ صدیق کا منصب نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا لا تسبوا فلاں، ایک شخص کا نام لیا، لا تسبوا فلاں واذکروا اللہ، قابل غور بات ہے۔
باب العلم فرماتے ہیں فلاں کو سب و شتم نہ کرو، اللہ کا ذکر کرو، اس لیے کہ سب و شتم اور باقی چیزیں تب ہوتی ہیں جب دل اللہ کے ذکر سے غافل ہو۔ جب دل اللہ کے ذکر میں مشغول ہو تو پھر ان کاموں کے لیے وقت نہیں ہے۔ ذکر کا اصل تعلق تو قلب سے ہے۔ کتنا بلیغ جملہ ہے، اس پر غور کیجیے۔ لا تسبوا فلاں واذکروا اللہ۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے کریم رب فرماتا ہے جل شانہ وجل مجدہ ولا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا واتبع ہواہ وکان امرہ فرطا۔ یہ ہوائے نفس کا شاخسانہ ہے، لوگوں کی مذمتیں کرنا، سب و شتم کرنا۔ جو شخص نفس کے خطوہ میں اور شحہ میں مبتلا ہو، وسوسہ نفس سے مغلوب ہو، وہ یہ کام کرتا ہے۔ بالیدہ نفس یہ کام نہیں کرتا۔ میرے آقا سے فرمایا گیا کہ اے حبیب، اس شخص کو درخور اعتنا نہ جانیو جس کی شقاوت کی وجہ سے اس کا قلب ہم نے اپنی ذکر سے غافل کیا ہے۔ وہ اپنے ہوائے نفس کی پیروی کرتا ہے اور اس کی امور میں افراط و تفریط ہے۔ بڑا بلیغ جملہ ہے، لا تسبوا فلاں واذکروا اللہ۔ تو عشرہ مبشرہ جناب ابو بکر، جناب عمر، جناب عثمان، جناب حیدر کرار، جناب عبد الرحمن ابن عوف، جناب سعید بن زید، جناب طلحہ ابن عبید اللہ، جناب عامر بن عبداللہ یعنی حضرت ابو عبیدہ بن جراح، جناب عبد الرحمن ابن عوف، جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہم، سارے کے سارے عظیم الشان اصحاب بیعت رضوان، عظیم الشان ہے۔ آخری صحابی حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ الدوسی الیمنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عظیم الشان ہیں۔ 110 ہجری میں فوت ہوئے، دنیا سے تشریف لے گئے، مصاحبین علی میں ہیں۔ تو آپ وفات سے قبل خانہ کعبہ تشریف لائے اور رکن یمانی کے پاس کھڑے ہو گئے اور فرمایا لوگو، جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو کوئی یہ کہنے والا نہیں ہوگا کہ انی سمعت الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں نے طواف چھوڑ دیا اور ان کے دامن سے لپٹ گئے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں 14-15 سال کا تھا، اپنے پدر حضرت ثابت کے ساتھ عمرہ کرنے آیا تھا۔ مسجد نبوی شریف میں میں نے ایک جگہ دیکھا کہ دائرے کی صورت میں لوگ کھڑے اور کسی شخص کو دیکھ رہے ہیں، اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے، یہ مشاہدہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، وہ کس درجہ کے مشاہدہ آموز تھے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ہستی کو دیکھنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ لڑ پڑیں گے۔ میں آگے دائرہ میں گیا تو میں نے ایک صاحب سے پوچھا یہ ہستی کون ہے ان ورانی چہرے والے؟ تو وہ رو پڑے اور نے کہا آپ کو نہیں پتا، یہ وہ آنکھیں ہیں جنہوں نے جمال جہاں آرا کو دیکھا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خادم الرسول اللہ۔ تو تمام صحابہ مکرم ہیں، تمام کی فضیلت بہت زیادہ ہے، محاسن زیادہ ہیں۔ میرے آقا و مولا علیہ السلام کی اقوال، آپ کے فرمودات، آپ کے انوارات، آپ کے شمائل، آپ کے محاسن، آپ کی سیرت، آپ کا خلق، آپ کا سارا نور افزا جو سلسلہ ہے وہ صحابہ کے توسط سے ہم تک پہنچا ہے۔ میرے مولا امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے تھے اپنے مصاحبین سے کہ میرا تمہارے ساتھ دل نہیں لگتا کہ میں رسول اللہ کے صحابہ کے ساتھ رہا ہوں۔ صحابہ پر اللہ کی رحمتیں ہوں رضی اللہ تعالی عنہم۔